بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے سافٹ ٹیشوز صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھدوایا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب وہ دو صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری خبر اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئیں کہ جہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا؟ 1932 میں جب عراق کے شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ، اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے، تو خواب ان کو اگلی رات میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگے کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں فتویٰ جاری کریں تاکہ عوام کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحج کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں پر جا سکیں۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد کی شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا گیا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ اکرام کے جسم اور کفن ایسا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبر کو کھولا گیا ہے۔ ان میں جو بھی تھے ان کے سامنے یہ منظر سامنے تھا کہ اتنی پرانی قبر کو کھولا گیا ہے۔ ان میں جو جسم نکلے ہیں جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بہت ہی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کے مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو سلمان فارسی کی قبر کے قریب لے جایا گیا تھا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر کے والد عبداللہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمرو بن جبور کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔
اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہ تھا۔ اس طرح عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا تھا، جس میں چہرہ تو چھپ گیا تھا لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی۔ ان پر گھاس ڈالی گئی تھی۔ یہ قبر جو نشید میں واقع تھی، غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آ گیا۔ وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے وہ قبریں وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہدائے احد کے جسم بہت ہی تر و تازہ اور اسی طرح تھے جیسے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے، ان کا ہاتھ ان زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب وہاں سے ہاتھ الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو زخموں پر رکھا گیا تو ان کا خون بند ہو گیا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہتر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے۔